ٹر گیا ماہی تے پاک ٹنگے فکراں پیارے بھائی عدنان صاحب اور ان کے برادران، چونکہ ان کے والدہ اور والد دونوں بہت کم عرصہ میں تھوڑے تھوڑے وقفہ میں دنیا سے پردہ کر گئے، ان کی یاد میں پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ کہہ دیا۔ تے آپ سرکار فرما دینے جے محبوب پیارے وچھڑ کون روے مڑ تھوڑا سب لوگاں دا لوگ محمد جس دا نام وچھوڑا تے اساں شاخ اڑائی تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کانڈ خالی ماوا باجی محمد بخشا کون کرے حاضرین سید الاولیاء آقائی و مولائی سیدی حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کے دیس میں اس وقت میں اور آپ سب حضرات میرے پیارے بھائی محمد عدنان مغل صاحب آپ کے برادران نے یہ جو خوبصورت محفل پاک اپنے والد مرحوم محمد غلام مصطفیٰ صاحب کے سال ثواب کے لیے سجائی اور اپنی والدہ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے اللہ ان سب کی طرف سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حاضرین، استاذی و استاذ العلماء، سرمایہ اہل سنت علامہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، آپ چونکہ ایک مصروفیت کی وجہ سے کہیں اور تشریف لے گئے ہیں اور میں بھائی کامران صاحب کے ساتھ آتے ہوئے بات کر رہا تھا، ایسے کئی واقعات ہمارے ساتھ زندگی میں ہوئے اور میں جب پہلے ان بھائیوں کی والدہ کے چہلم میں میری حاضری ہوئی تھی تو ان کے والد گرامی سے ملاقات بھی ہوئی، بڑی محبت فرمانے والے اور بڑے نیک بزرگ تھے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ آپ کے وصال کا مہینہ ہے، کہنا سبحان اللہ، اللہ ان کے وسیلہ سے، مولا علی شیر خدا کے وسیلہ سے، میرے آقا حسین پاک کی شہادت کے وسیلہ سے، زہرا پاک کے وسیلہ سے اللہ میرے ان جوان بھائیوں کے دونوں والدین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ اہل محبت جتنے آپ آئے ہیں، میں آپ سب کو یہ گزارش کروں گا کہ جو باتیں میں عرض کروں گا والدین کے حوالہ سے
اس میں ماں کی بھی شان اور عظمت ہوگی اور والد کی بھی عظمت اور شان ہوگی۔ آپ اس سے دل کے کانوں سے سنیے۔ اور سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ جتنے بھی اہل محبت ہیں، احباب ہیں، میرے برادر محتشم فاضل نوجوان علامہ مفتی خواجہ فہیم اللہ قادری صاحب، آپ نے بھی کہا کہ میں بھی حضرت بری امام کے مزار پہ حاضری دوں گا، تو آپ کی بھی محفل میں حاضری ہو گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نصیب کی بات ہے، تو شاید ان کے والد گرامی کی روح کی میری طرف کوئی ایسی کشش ہوئی ہو۔ بولو نا سارے سبحان اللہ۔ عدنان بھائی ایسا ہو سکتا ہے نا، جتنے آپ بھائی بیٹھے ہیں، تو یہ ایک سسٹم ہوتا ہے حاضری کا، نصیب کا، دلوں کے اور روحوں کے ملاپ کا۔ یہ جو میں اور آپ مل رہے ہیں نا، آنکھیں چار کر رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا دیدار کر رہا ہوں، تو یہ اہل علم سے پوچھئے عالم ارواح میں جن جن کی روحیں وہاں پہ ملی ہیں، ان کی ملاقات یہاں بھی ہوگی۔ جی سبحان اللہ اگر کہنا ہے تو چیلم میں بھی میں نے کہا تھا، پیار سے کہیں سارے، آدھے آہستہ کہیں آدھے چپ رہے، یوں نہیں دیکھیں حضرت بری امام سرکار کا دیس ہے، ان کا فیض بھی لیں، اور ان میرے بھائیوں کے والدین اور میرے آپ کے فوت شدگان کو بھی ثواب پہنچے گا۔ ذرا پیار سے سارے مل کر سبحان اللہ کی صدا بلند کریں، ایسے پتہ چلے کہ نبی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ چند باتیں سنیں گے۔ میں آپ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والدین تو چلے گئے، ان بھائیوں نے ان کی خدمت کی، فرمانبرداری کی، اطاعت کی ماشاءاللہ، اور ان کے والدین کی تربیت دیکھیں۔ میں یقین جانیں، یہ نہیں کہ میں محفل میں ان کو کوئی تعریف ویسے کر رہا ہوں، کہ یہ والدین کی تربیت ہوتی ہے اولاد کے لیے۔ ماشاءاللہ سارے ملنے سے پتہ لگتا ہے، اخلاق والے، نماز پڑھنے والے، حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کرنے والے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، مجھے بھی جہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، بیان کے لیے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی فلاں بیٹا بات نہیں مان رہا، بیٹی بات نہیں مان رہی، دعا کریں۔ دیکھیں یہ بڑے خوش نصیب و اولاد ہے جو ماں باپ کی زندگی میں ان کی قدر اور خدمت کرتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب وہ ماں باپ ہیں جن کو اللہ فرمانبردار اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ آپ یہاں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، میرے تمام آپ کے فوت شدگان کو اور ان کے والدین کو، ان کے والد گرامی مرحوم غلام مصطفیٰ صاحب کو قبر میں ثواب پہنچ رہا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ یاد رکھو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے، یہ اتنا کمال دین ہے، بندہ زندگی میں یہاں رہے تب بھی یہ نوازتا ہے، قبر میں پہنچ جائے دین تب بھی نوازتا رہتا ہے۔ ایک روایت کا سہارا لوں گا، اور آپ چونکہ یہاں اہل علم علماء کرام سے، قبلہ شاہ جی صاحب سے، اور میرے بھائی علامہ اعجاز رسول چشتی صاحب وہ بھی فرما رہے تھے، ان کا بھی کوئی پروگرام ہے، کہہ رہے تھے میں جلدی فارغ ہوا، تو وہ چونکہ یہاں آپ کے علاقہ کے امام اور خطیب ہے، میرا ان سے بھی ایک بڑا پیار محبت تعلق ہے، قبلہ شاہ جی صاحب سے بھی توجہ کیجیے، آپ ان سے ماشاءاللہ علم بھی حاصل کرتے رہے۔ حضرات توجہ دیجیے سارے، اب کون کون جاگ کے بیٹھا ہوا ہے، کون کون اللہ رسول کی رضا کے لیے آیا، سبحان اللہ صدا بلند کر کے بتائے گا ذرا۔ مشکات کی ایک روایت، حوالہ یاد رکھیے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، توجہ دیجئے، مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کیا کیا خیرات تقسیم فرمائی۔ امام الانبیاء شب اسرا کے دولا، قائد المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے محبوب فرمانے لگے، میرے غلاموں، میری امت کے کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جو اپنی قبروں میں جائیں گے تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے جائیں گے، گناہوں کا بوجھ لیتے جائیں گے، لیکن جب میدان محشر میں اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اٹھیں گے۔ اصحاب پیغمبر نے عرض کی، اللہ کے محبوب نبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آقا گناہگار تھے، دنیا سے گئے تو گناہوں کے ساتھ گناہوں کا بوجھ لے کر گئے، اور جب قبروں سے اٹھیں گے آقا جی تو گناہوں سے پاک کیسے ہو جائیں گے؟ میرے تمہارے لجپال پیغمبر نے فرمایا، اے میرے غلاموں، جب وہ دنیا سے پردہ کر جائیں گے، اپنی قبروں میں پہنچ جائیں گے، اور پیچھے سے ان کی اولاد ان کے لیے دعا کرے گی، ان کے لیے استغفار کرے گی، ان کے لیے اہل ایمان صدقہ و خیرات کریں گے، اپنی اولاد کی دعاؤں کی بدولت، اپنی دعاؤں کی استغفار کی بدولت، اہل ایمان کے صدقہ و خیرات
خیرات اور دعاؤں کی برکت سے اللہ میرے ان غلاموں کو گناہوں سے پاک فرما دے گا، اللہ میرے ان غلاموں کو گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ جس پیغمبر نے ہمیں اتنا نوازا، یا اس پیغمبر کی بارگاہ میں سارے مل کر حاضری تو لگا دو نا ذرا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، نعمتیں توجہ ہے، جوانوں کی توجہ چاہوں گا۔ میرے تمہارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کی بارگاہ میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آ کے عرض کرتا ہے، آقا میں اہل و عیال والا ہوں، میرے بیوی اور بچے بچیاں ہیں، اور میرا باپ مجھ سے میرا مال مانگ رہا ہے، میرے مال کا مطالبہ کرتا ہے، اے میری آقا حالانکہ میں غریب بھی ہوں اور میرے اہل و عیال بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، اور میرا باپ مجھ سے میرا مال طلب کر رہا ہے، یعنی وہ بندہ شکایت لے کے آیا میرے تمہارے آقا علیہ السلام کے دربار میں، آقا جی اپنی بیٹے بیٹیوں کی پرورش میں کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی میرا باپ مجھ سے مال کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس نے شاید یہ خیال سوچا ہوگا، ذہن میں یہ بات لے کے آیا ہوگا کہ میں حضور کے دربار میں یہ عرض کروں گا تو میرے آقا فرما دیں گے کہ ہاں ہاں، میرے باپ کو منع کر دیں گے، لیکن اے حضرت بری امام سرکار کے دیس میں آنے والوں، حضرت بری امام سرکار کے دربار فیض بار میں آنے والوں، میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا۔ جس وقت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جو وقت میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، نفسا نفسی کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا زلزلہ آیا، کیوں زلزلے ہوتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کے فرمان پڑھ کے دیکھو، جس قوم میں شراب عام ہو جائے، زنا اور بدکاری عام ہو جائے، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے، سودی کاروبار عام ہو جائے، ماں باپ کو دھکے دیے جائیں، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے، اور جوان گھروں میں نماز کے وقت بیٹھے رہے، اپنے بزرگوں کا حیا اور ادب چھوڑ دیں، پھر اللہ زمین کو زلزلے سے زمین کو زلزلہ طاری کر دیتا ہے۔ آؤ اگر بچنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، خدا کے در پہ آ جاؤ۔ ان زلزلوں سے ایک ہی شے رو سکتی ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کا خوف، اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امام الانبیاء سے پوچھا، آقا جی زلزلے کیوں آتے ہیں؟ فرمایا جب کسی قوم میں فحاشی عریانی عام ہو جائے پھر زلزلہ آتا ہے۔ آج دیکھ لو ہماری مائیں بہنیں جب شادی حالوں میں آتی ہیں، میں درد دل لے کے آیا ہوں، مجھے رزق میرا خدا دے گا، میں دل کی گہرائیوں سے تم تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اگر میں دو چار واقعات سنا کے چلا جاؤں میرے آنے کا مقصد و مدعا نہیں رہے گا۔ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، اہل محبت، اور آخری مجمع تک ہر ایک بندے کی توجہ کا طالب ہوں، دل کے کانوں سے سماعت کیجئے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے
معاشرے میں حالات کیسے ہیں، فحاشی عریانی عروج پر ہے۔ رسول پاک نے جو دین دیا تھا اور جو ازواج مطہرات کی سیرت تھی، پردہ شرم و حیا، زہرا پاک نے تو یہاں تک فرمایا کہ میرا جنازہ رات کی تنہائی میں اٹھاؤ تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ وہ زہرا کی بیٹی آج بازاروں میں ننگے سر زینت بنی ہوئی ہے، وہ زہرا کی بیٹی، وہ عائشہ صدیقہ کی بیٹی، وہ حوا کی بیٹی، یہ کون ہے؟ یہ تو ہماری تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، لیکن ان کی بھی غلطی نہیں جب والدین اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں، جب والد اور بہن بھائی اپنے بھائیوں اور اولاد کی تربیت نہ کریں، انہیں مصطفیٰ کی شریعت نہ بتائیں، سیرت فاطمہ نہ پڑھائیں، سیرت عائشہ نہ پڑھائیں، سیرت خدیجہ الکبریٰ نہ پڑھائیں، سیرت صحابہ نہ پڑھائیں، سیرت آل نبی نہ پڑھائیں، پھر حال یہی ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں وہ جوان بھی آیا، توجہ دیجئے، ابن ماجہ کے اندر روایت موجود، کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں اور میری بیوی بھی ہے، لیکن میرا بوڑھا باپ مجھے یہ کہتا ہے کہ مجھے مال چاہیے، اپنے مال سے کچھ مجھے دیجئے۔ اللہ کے نبی آپ کی بارگاہ میں سوال لے کے آیا ہوں، میرے تمہارے مصطفیٰ نے فرمایا اے سوال کرنے والی، مجھ مصطفیٰ کا جواب بھی سن لے۔ تو مال کی بات کرتا ہے کہ تیرا باپ تجھ سے تیرا مال طلب کرتا ہے، انت ومالک لابیک، تو تو میرے پاس آیا ہے تو اپنے نبی کا حکم بھی سن لے۔ تو صرف مال کی بات کرتا ہے، تو خود بھی اور تیرا سارا مال تیرے والد کا ہے۔ بولیے نا ذرا سبحان اللہ۔ صرف مال کی بات کرتا ہے، کہا یہ مال بھی تیرے والد کا ہے، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال یہ تیرے باپ کا ہے، اور تیرا باپ تجھ سے کوئی ڈیمانڈ مطالبہ کرے اسے پورا کر۔ میرے غلام تو کیا سمجھ بیٹھا ہے کہ تیرا والد کوئی بے وجہ سوال کر بیٹھا ہے؟ نہیں، تو خود بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے والد کا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام اللہ یا رسول اللہ اللہ بھائیوں کو سلامت رکھے۔ اور بھائی عدنان صاحب، آپ اور آپ کے جتنے برادران سن رہے ہیں، عمران بھائی اور جتنے آپ کے رشتہ دار دوست احباب یہاں سارے آئے ہیں، یہاں سارے توجہ کریں۔ آج اگر والد یہ کہے کہ مجھے فلاں دوائی چاہیے، مجھے فلاں فروٹ چاہیے، تو پھر ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ لیکن سرکار فرماتے تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اس لیے علامہ صفوری نے نقل کیا، ایک والد کے 3 بیٹے اور بڑے بھائی نے کہا، جو رکھیو جوانوں سارے، بڑے بھائی نے دونوں چھوٹوں بھائیوں کو کہا، جو چھوٹے بھائی تھے بڑا بھائی دونوں کو کہنے لگا اے میرے دونوں بھائیوں، تم مجھ سے چھوٹے ہو، مال کی باپ کی وراثت میں جتنا مال ہے وہ تم لے لو اور میرے باپ کو میرے حوالے کر دو۔ جب تک میرا والد زندہ ہے میں اپنے ابا جی کی خدمت کرنا چاہتا۔ کیسا بیٹا ہے؟ یہاں تو اگر 10 بیٹے بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ ساؤنڈ والے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑا سرور آ رہا ہے۔ تھوڑی سی آواز اگر صاف ہو جائے تاکہ میرے بزرگوں تک اچھی آواز پہنچے، بہت پیارا چلا رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے آپ کو، جزاک اللہ۔ توجہ دیجئے، امام الانبیاء کے غلاموں بڑا بھائی دونوں بھائیوں کو کہنے لگا جو چھوٹے تھے کہ والد کا مال تم لے لو، باپ کو میرے حوالے کر دو۔ اے بھائی جان ایسا کیوں کریں؟ کہا میں اپنے والد گرامی کی جی بھر کے خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا ہی ہوا، بڑے بھائی نے والد کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور اپنے بوڑھے باپ کی خدمت میں لگا رہا۔ وہ گھڑی آ گئی جیسے اچانک بھائی غلام مصطفیٰ مرحوم دنیا سے چلے گئے، ان کے باپ بھی دنیا سے پردہ کر گئے۔ علامہ صفوری اپنی کتاب کے اندر نقل فرماتے ہیں جب والد کا سایہ اٹھ گیا تو وہ بڑا بھائی
جو پوری زندگی باپ کی خدمت کرتا رہا، اس نے خواب میں دیکھا کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ فلاں بستی فلاں جگہ میں چلے جاؤ، وہاں ایک اشرفی پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھا کے لے آؤ، وہ تمہارے لیے ہے۔ عالم خواب میں یہ اس سے پوچھتا ہے کیا اس اشرفی میں کوئی برکت خیر بھی نفع بھی ہے؟ جواب آیا برکت کوئی نہیں۔ کہتا ہے پھر میں نہیں اٹھاؤں گا۔ دوسری رات سوتا ہے، پھر خواب آتا ہے، اور اب کی بار 10 اشرفیوں کا خواب آیا، فلاں جگہ چلے جاؤ، 10 اشرفیاں پڑی ہیں، وہ اٹھا کے لے آؤ۔ پوچھا برکت ان میں ہوگی؟ جواب آیا برکت نہ ہوگی۔ تیسری بار پھر خواب میں دیکھا اور وہی منظر دیکھا، ایک اشرفی دیکھی کسی جگہ پر، اور کہنے والا کہتا ہے تم وہاں پر چلے جاؤ، اشرفی اٹھا کے لے آؤ۔ اس نے پوچھا کیا اس میں برکت ہوگی؟ جواب ملا ہاں ہاں برکت ہوگی۔ یہ وہاں پہنچا، اشرفی اٹھائی اور بازار گیا، اس اشرفی کو بیچ کر ایک مچھلی خرید کے لایا۔ کیا لایا؟ مچھلی خرید کے لایا، مچھلی خرید کے لایا، اور گھر زوجہ سے کہا مچھلی کو ذرا سنوار دو، گوشت تیار کر کے اسے پکا دو۔ بھائی عدنان اور برادران توجہ کیجئے گا، جی بھر کے آپ نے اپنی والدہ اور والد کی خدمت کی ہے، سن کے جھوم جائیں گے آپ۔ اللہ کے پیارے بندوں، میرے مصطفیٰ کے پیارے غلاموں، توجہ چاہوں گا۔ اب وہ شخص جب وہاں جاتا ہے، اشرفی اٹھا کے مچھلی لا کے زوجہ کو دیتا ہے، وہ مچھلی کا پیٹ چاک کرتی ہے، بیچ میں سے 2 لال نکلتے ہیں۔ وہ بندہ جاتا ہے، والد کی خدمت کرنے والا جوان بادشاہ کے ہاتھ بیچتا ہے، 60,000 اشرفیاں اسے ملتی ہیں، حیران ہو جاتا ہے، عجب ماجرا ہے، مجھے تو ایک اشرفی ملی تھی اور میں مچھلی لایا، مچھلی کے پیٹ سے یہ لال 2 مل گئے، بیچے تو 60,000 اشرفیاں۔ تعجب میں پڑا ہوا ہے، خانہ ذہن میں عجب عجب خیالات لیے ہوئے واپس اپنے گھر آیا، لیکن امیر ہو گیا۔ رات کو بستر پہ دراز ہوا، خواب میں کیا دیتا ہے؟ اللہ کا پیارا کوئی آگے کہتا ہے اے جوان، حیرت میں کیوں پڑا ہے؟ تو نے جو پوری زندگی اپنے والد کی خدمت کی ہے، اللہ نے دنیا میں اس کا تجھے یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں اللہ نے تجھے یہ اس کا انعام عطا فرمایا۔ اور یہ بھی کہنے والے نے کہا یہ 60,000 اشرفیاں تیرے والد کی خدمت کے بدلے میں ہے، باقی جو جنت میں ملے گا وہ تو جانے اور تجھے دینے والا تیرا خدا جانے۔ نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے پوچھتے ہیں بتا رے کیا چاہیے، پوچھتے اس محفل جڑے بزرگ بیٹھے ہو سارے سٹیج تے کیا کرتے مولا علی شیر خدا جامع ترمذی آپ فرماتے میں سرکار کے ساتھ جا رہا تھا نا، جس پتھر اور درخت کے قریب سے میرا نبی گزرتا تھا، توجہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں ہر شجر اور ہر حجر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور صحیح مسلم شریف میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے قبل مجھ مصطفیٰ پر سلام بھیجا کرتا۔ اور بخاری شریف میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو احد پہاڑ ہے نا، اللہ بخاری شریف والا میں نے دے دیا، توجہ کرنا سارے حضرات، میں کچھ کہنے جا رہا فرمایا یہ جو احد پہاڑ ہے، احد الجبل یحبنا ونحبہ، مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بری امام کے دیس میں رہنے والوں
اگر پتھر میرے مصطفیٰ سے محبت کریں، سرکار اس پتھر کو پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور بدلہ یہ دیتے ہیں کہ حضور بھی اس پتھر سے محبت کرتے ہیں، اور بے زبان پتھر بھی بول کے میرے نبی پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ ہم بے زبان تو نہیں، ہم زبان بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی، جان بھی، تو گونج پیدا ہو جائے، ذرا سارے بول کے کہیے مل گئے جوانی ڈھلتی جا رہی ہے۔ دیکھا آپ نے اس جوان نے کیا کہا، چھوٹے بھائیوں کو سارا مال تم لے لو، والد میرے حوالے کر دو، اور جو کوئی بھی دنیا میں ماں باپ کی عزت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی فرمانبرداری کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں، اللہ دنیا میں بھی انعام سے سرفراز فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی ٹکٹ جنت کا عطا فرماتا ہے۔ میں اپنے جوان بھائیوں سے کہتا ہوں، اس جوانی کو غنیمت جانو۔ ہم نے ایسے کئی بوڑھے دیکھے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ بوڑھاپے میں جا کے سجدہ کریں گے، لیکن آج کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہمیں فلاں فلاں بیماری ہے، سر سجدے میں نہیں رکھ سکتے۔ چار دہاڑے حسین ناز نہ کرے اس سے، اور لکھ کروڑ تیرے تھی سوڑے، وچ مٹی رل سدے، صدا نہ باغ بہاراں، او صدا نہ پیو حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ حضرات گرامی، صدا نہ جوانی ہے، نہ صحبت ہے، اور نہ ماں باپ ہے۔ اللہ کی قسم ایسی کئی محفلوں میں میرا جانا ہو، اب بھی محفل میں ایسے لوگ ہیں جو اس وقت رو رہے ہیں، جوان ہیں جو آنسو بہا رہے ہیں۔ کیوں؟ میں ایک جگہ پہ بیان کے لیے گیا، ہمارے بڑے پیارے جوان بھائی تھے، پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور مجھے ملے تو گلے لگ لگ کے روئے، کہتے خواجہ صاحب گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن رات 1-2 بجے آتا تھا، بیوی بچے سب سوئے تھے، بیل دیتا تھا، سب سے پہلے جو دروازہ کھولتا تھا وہ میری بوڑھی ماں ہوا کرتی تھی۔ کہتا سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن آج میری ماں میرے پاس نہیں ہے۔ اے میرے جوانوں، جیتے جی اپنے ماں باپ کی قدر کرو، جیتے جی ان کا سہارا بنو، ان کے پاؤں دباؤ، ان کے پاؤں کو بوسہ دو، ان کے پاؤں چومو۔ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی، منت میں نے مانی تھی کہ جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ حاضر بیٹھے ہو نا سارے؟ ماشاءاللہ، اے ذرا توجہ نا، سارے سنیو، مزہ حسین ہے۔ یا رسول اللہ، منت یہ مانی تھی کہ فلاں کام ہو گیا تو جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا، بوسہ دوں گا۔ اللہ کے نبی بھی کام تو ہو گیا، لیکن آقا جنت خیال اب آیا کہ جنت تو بہت دور ہے، چوموں کیسے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا والدین زندہ ہیں؟ کہتے اللہ کے نبی دونوں وصال کر گئے۔ ہاں ہاں ہاں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام ان کی قبروں پہ چلا جا۔ کہا کہ قبروں کا بھی نہیں پتا۔ کہا ان کے نشانات تجھے نہیں پتا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر ایسے کر، 2 لکیریں کھینچ لے، 2 خط کھینچ لے، ایک کو باپ کی قبر تصور کر، دوسرے کو ماں کی قبر تصور کر، اور دونوں کو بوسہ دے، چونکہ تو نے جنت کو چومنے کی منت
چومے گا اللہ تیری منت کو پورا کر لے گا. یہ ایسا ہوگا گویا جیسے تو نے جنت کو چوما ہو. پھر کہ یہ لازمتا کی سونا سنو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً آپ سارے سنے 1300 سال تقریباً گزر گئے. آپ کو پتہ کیوں؟ علماء صوفیہ اولیاء کے امام ہیں. فرماتے ہیں سردیوں کی رات، جیسے آج سرد موسم ہے نا اس طرح سردیوں کی رات، سردیوں کا موسم تھا. ایک بار میری ماں نے مجھے فرمائش کر دی بیٹا بایزید پانی پلاؤ. رات کا وقت تھا. فرماتے بوڑھی والدہ نے جب یہ فرمایا میں اٹھا کے بوڑھی والدہ کو پانی پلاؤں. برتن میں پانی نہیں، نہر یا چشمے پہ پہنچا پانی بھر کے لایا. جب واپس آیا تو میری بوڑھی ماں سو چکی تھی لیکن میں پیالہ لے کے سرہانے کھڑا ہو گیا. توجہ چاہوں گا جوانو، یہ میں اور آپ تو نہیں برتن رکھ کے سو جائیں. یہ بایزید ہے پیالہ لے کے سرہانے کھڑے ہو گئے. رات گزرتی گئی، سردی کی کالی لمبی رات گزرتی گئی. رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے. بایزید بسطامی کی والدہ آنکھ کھولتی ہے، دیکھا بیٹا سرہانے پیالہ لے کے کھڑا ہے. اے میرے بایزید سو کیوں نہیں گئے؟ عرض کی اماں جان دل میں خیال آیا کیا پتہ بوڑھی والدہ کی کب آنکھ کھلے اور آپ کو پیاس لگے، پانی کی ضرورت پڑے. میں اس لیے سرہانے کھڑا ہوں، جب آپ کی تمنا ہوگی فوراً پیالہ حاضر کر دوں گا. بس اتنا سا جملہ بایزید بسطامی نے کہا، مان رب العالمین کے دربار میں جولی پھیلا دی. یا اللہ میرے بایزید نے میرا خیال رکھا ہے، تو میرے بایزید کو دنیا میں بھی عزتوں کا تاج عطا فرما اور آخرت میں بھی عزتوں کے تاج عطا فرما. امام الانبیاء کے غلاموں بایزید بسطامی سے کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا، اے بایزید چند سالوں میں اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی ہے، ہر جگہ بایزید بایزید ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ مقام کیسے ملا؟ لوگوں کا ہجوم لگا ہوتا ہے، ہر کوئی فیض لینے تمہارے پاس آتا ہے. حضرت بایزید بسطامی نے جواب دیا، میں نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے، اللہ نے ماں کی دعا کی برکت سے مجھے مقام ولایت عطا فرما دیا. اتار دے دیا لال پیارا جدوں تک گھر نہیں آمدہ، رین بوہے تیری گاما دیا. سارے بولو رین بوہے تیری گاما دیا. توجہ دیجئے، میں چونکہ گفتگو شارٹ کروں گا، ایک اہم بات اختتام کی طرف ہاتھ لے کے جاؤں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کون کون دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار ہے؟ قبلہ مجھے 5 منٹ پہلے آپ آگاہ کر دینا تاکہ میں گفتگو کو سمیٹ سکوں. امام الانبیاء کے غلام جو بات درس کرنے لگا توجہ دیجئے. امام الانبیاء کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ کے ہم پر کیا حق ہیں بتائیے. سرکار نے کیا فرمایا؟ ہما جنتوں کا و نارو کا. فرمایا وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی، دوزخ بھی. پوچھا اللہ کے نبی کیوں؟ کہ
کیسے؟ فرمایا اگر ان کو راضی رکھو گے، ان کا حکم مانو گے، اطاعت کرو گے، فرمانبرداری اور خدمت، تو جنت ملے گی، انہیں ناراض رکھو گے تو پھر جہنم ملے گی۔ ماچس کی تیلی بندہ جلائے، لائٹر جلائے، ہاتھ اوپر رکھے نیچے جلا کے چیک کرے، چنگاری پڑ جائے، آدھا فٹ جب لے کے ہم اڑتے ہیں۔ جہنم کی آگ تو دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کر کے رب کی قسم لوگ اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں، دنیا بھی تباہ آخرت بھی۔ اور یہ جتنے جوان آئے ہو نا، یہ ان بھائیوں کو اللہ سلامت رکھے یار، دل خوش ہوتا ہے، کیوں کہ ان کی وجہ سے اتنی بڑی دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے علماء فرماتے اور حدیث پاک میں بھی ہے، ماں باپ کا نافرمان ایسا شخص ہے جسے آخرت میں بھی سزا ملے گی اور دنیا میں بھی اللہ اس کو سزا دے گا۔ کئی لوگ آج شادی کرتے ہیں تو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مفتی صاحب بیٹھے، علماء اور اہل علم، ماں باپ کی اطاعت کرو ہر حال میں، جو حکم دیں وہ پورا کرو، لیکن اگر شریعت کے خلاف حکم دیں تو اس کو ماننا جائز نہیں۔ لیکن یہاں علماء اور اولیاء نے فرمایا پھر بھی ماں باپ کے آگے اونچا بول اللہ، ان کو جھڑک سکتے؟ حضرت اسماء آ گئی، کہتی یا رسول اللہ میری والدہ میرے گھر آئی ہوئی ہے، وہ مشرکہ ہیں، تو کہ میاں میں کیا ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یعنی ان کی خدمت کروں، ان کے ساتھ اچھا بولنا کہ اب بھی میرے لیے ضروری ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ہاں گو تیری والدہ مشرکہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے سلوک تو نے پھر بھی کرنا ہے، نرم رویے سے بات کرنی ہے۔ اور ماں باپ کافر مشرک بھی ہو تب بھی مدینے والا بتاتا ہے انہیں جھڑک نہیں سکتے ہو، ان پر ظلم و ستم نہیں کر سکتے ہو، اور اگر ماں باپ مدینے والے کے نوکر ہو، سیدہ زہرا کے نوکر ہو، تو پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ بولیے نا پیار سے سبحان اللہ۔ میرے جوانوں عزت چاہیے نا آپ کو، دولت چاہیے اور ولایت، لوگ کتنے کتنے نوافل اور کثرت عبادت وہ بھی کرو، لیکن ماں باپ کو راضی رکھو۔ باپ دعا دے دے، ماں دعا دیتے تو اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سب نے سنا ہوا ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے آپ کا حکم کہاں چلتا تھا؟ زمین و آسمان، ہواؤں میں، چرندوں پرندوں پر۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، یوں نہیں یار تقریر دیکھو میں آپ اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں نا، تو آپ سب حضرات نے ایسے ذوق سے سبحان اللہ کہنی ہے کہ مزہ آ جائے۔ مجھے حکم ہے کہ ترنم میں تھوڑا بیان کر رہا ہوں، ورنہ بغیر ترنم کے بھی میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن توجہ دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام کو رب نے حکم دیا، اے میرے پیغمبر سلیمان فلاں دریا کی سیر کے لیے چلے جاؤ، ہم تمہیں وہاں اپنی نشانیاں اور قدرتیں دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے تھے ان کو ساتھ لے کر نکلے، ساحل سمندر پہ پہنچے، کنارے پہ پہنچے، آپ نے رب کے حکم سے ایک جن کو حکم دیا کہ اس دریا کے اندر غوطہ لگا اور کوئی شے ہو تو اسے نکال باہر لا۔ جن نے غوطہ لگایا مگر کچھ نہ باہر آیا۔ اس دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 7 یا 8 جنوں کو حکم دیا، جب کوئی شے باہر نہ آئی تو آخر کار اپنے وزیر آصف بن برخیہ جو ولی کامل تھے ان کو حکم دیا، اے آصف بن برخیہ دریا میں غوطہ لگاؤ اور اللہ کی جو نشانی ہے اسے ظاہر کرو، اسے دریا سے باہر لے کے آؤ۔ حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دریا میں ڈبکی لگاتے ہیں، غوطہ زنی کرتے ہیں اور باہر آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک گنبد ہے، سفید گنبد، آپ لے کے دریا کے باہر آتے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اس گنبد سفید کے 4 دروازے یاقوت مرجان اور دیگر جواہروں اور ہیروں سے بنا ہوا وہ پیارا سا گنبد، دروازے اس کے 4، لیکن ایک قطرہ بھی پانی کا اس کے اندر نہیں گیا، اور دریا اس سمندر کی تہ میں وہ گنبد تھا۔ امام الانبیاء
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں توجہ چاہوں گا آپ سب حضرات کی. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے دیکھا جب دروازہ کھلتا ہے اندر ایک خوبصورت چہرہ چمکتا ہوا جوان بیٹھا ہے. اللہ کے نبی سلیمان نے اسے سلام کیا. اس نے سلام کا جواب دیا. پوچھا اے جوان یہاں کیسے آیا؟ وہ جوان آگے سے جواب دینے لگا اللہ کے نبی سلیمان میں ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کرتا رہا, اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا, اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا. میری ماں جب دنیا سے پردہ کرنے لگی ماں نے دعا دی میرے بیٹا جا اللہ تجھے عمر دراز عطا کرے, اور میرے والد کی خدمت میں لگا رہا. جب میرے والد نے پردہ کیا تو میرے سنیے جوانوں, عدنان بھائی اور یہ بھائی بھی سارے سنیں, اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ ولی عرض کرتا ہے اے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام اب میرے والد کی باری آئی. جب باپ دنیا سے پردہ کرنے لگا تو میرے والد نے یہ دعا دی اے میرے بیٹا جاؤ اللہ تمہیں ایسی جگہ عطا فرمائے اپنی عبادت کے لیے جہاں نہ کوئی انسان عمل دخل کر سکے نہ شیطان عمل دخل کر سکے. میرے والد کی دعا بھی قبول ہوئی, میری والدہ کی دعا بھی قبول ہوئی. اور اے اللہ کے نبی سلیمان مجھے 2 4 10 20 100 سال نہیں ہوئے بلکہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک میں اس کی تہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف. جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کا مطلب ہے کہ تجھے تقریباً 2000 سال گزر گئے. وہ کہتا ہے اللہ کے نبی 2000 سالوں سے میں اس گنبد میں ہوں, اللہ کی عبادت کر رہا ہوں ماں باپ کی دعا اور خدمت کی وجہ سے. اچھا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے ایک اور سوال کر دیا, کہا اے ولی اللہ یہ بتاؤ کہ یہاں تمہاری خوراک کیا ہے, کھاتے پیتے کیا ہو؟ کہتے ہیں اللہ تعالی ایک پرندہ بیچتا ہے اور اس کی چونچ میں زرد رنگ کی خوراک ہوتی ہے. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام وہ خوراک میں کھاتا ہوں میری ساری بھوک بھی مٹ جاتی ہے, پیاس بھی مٹ جاتی ہے. اور فرمایا اس گنبد میں ہر وقت پانی میں رہتے ہو, سردی نہیں لگتی؟ کہا اللہ کے نبی نہیں, نہ گرمی کا پتہ ہے نہ سردی کا پتہ ہے. کہا یہ شانیں یہ عظمتیں یہ مقام کیسے پایا؟ کہا اللہ کے نبی سلیمان اپنی ماں اور باپ کی دعا فرمانبرداری اور خدمت کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا میرے مصاحبوں سارے توجہ کرو, سارے کان لگا کے سننے لگے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ماں باپ کی نافرمانی سے بچو اور ان کی خدمت اور فرمانبرداری کرو. جو ماں باپ سے محبت کرتے ہیں فرمانبرداری کرتے ہیں کائنات کا رب نے اتنی عزتوں سے سرفراز فرمایا. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں غلام آتے ہیں. یہ جوانوں کے لیے ہے جن کے والد چلے گئے تو آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے حقوق کیا ہے؟ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. پھر میں پہلا حق یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے. کیا کیا جائے؟ کتنے خوش نصیب ہیں وہ اولاد جن کی ایک مٹھی داڑھی ہو, نماز کے پابند ہوں اور والد والدہ جائے تو خود نماز جنازہ پڑھائیں, خود نماز جنازہ پڑھائیں. اور دوسرا ان کی تدفین کرنا اچھے طریقے کے ساتھ, اور پھر جب وہ چلے جائیں ان کے جانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا. اور پھر ایک اور بات ان بھائیوں کے لیے سرکار علیہ السلام نے جس کا حکم دیا فرمایا کہ ماں باپ کے دوست اور سہیلیاں جو ہیں ان کے جانے کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا. آئیے حضرات کتنا ٹائم باقی ہے؟ دعا کا ٹائم مجھے بتا دیں تاکہ میں دعا کروا دیں. ٹھیک ہے حضرات گرامی, اب سارے حضرات میری طرف توجہ کہ میں نے اس لیے پوچھ لیا ایسا نہ ہو کہ میں 20 منٹ 15 منٹ اور تقریر کرتا رہا ہوں
تو اہل خانہ یہ سوچیں بھئی خطیب صاحب لگے، اور ایسا بھی ہوتا ہے نا بعض ناتخوان، پھر وہ آپ کو پتہ ہے سارے ہی اچھے ہیں مجھ سے، نقیب ناتخوان مائک ہی نہیں چھوڑتے، میرے گھر والے بیچارے مہمان آئے ہوتے ہیں، کسی نے جاب کو جانا ہوتا ہے، کسی نے جنازہ دعا کے لیے جانا ہوتا ہے، میں نے اس لیے پوچھ لیا، میں بات کلوز کروں، آخری پیغام سارے آقا سبحان اللہ یہ سب کے لیے، اور انشاءاللہ آپ ٹائم چیک کریں، میں انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ کے اندر بات ختم کروں، آخری پیغام دے رہا ہوں سب کو۔ جی تو آپ سب حضرات توجہ دیجئے کہ اس وقت ان کے والد چلے گئے اور والدہ بھی چلی گئی۔ اب جب میں والدہ کے چیلم پہ آیا تھا تو غلام مصطفیٰ صاحب زندہ تھے، آج میں ہی ان کے چیلم میں آیا ہوں، آپ سارے آئے ہیں، مجھے سب حضرات بتائیں، میں تقریر ختم کر رہا ہوں، یہیں پہ ایک بات عرض کر رہا ہوں، آپ بتائیں آپ میں سے کسی شخص کو بیٹھے ہوئے کو پتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی؟ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے بتا دیں، سیج والوں میں سے نہیں پتا، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی، اور اولیاء فرماتے ہیں کہ کامل مومن وہ ہے، سنیو ذرا توجہ سارے، چونکہ سارے پوچھیں کہ خواہش صاحب تقریب سے سنا دیتی والدین بارے نماز بھی پڑھ ساتے، روزے بھی رکھ ساتے، داڑیاں بھی رکھ ساتے، ماں پیوں نے خدمت بھی کر ساتے، گناہ سارے چھوڑ ساتے، اگر کوئی پکی توبہ کر لے تو سبحان اللہ، لیکن اب پوچھیں گے کہ زندگی کیسے بنے گی؟ اولیاء فرماتے ہر وقت موت کو یاد رکھو، اور کہتے ہیں موت کے لیے ہر وقت تیار وہ بندہ ہوا کرتا ہے جو بالکل تیاری کر کے بیٹھے، جیسے آپ کسی کو کام کا کہیں ویزے کا، وہ کہے جی 15 تاریخ آپ کا کنفرم ہو گیا، ویزا لگ گیا، آپ کی فلائٹ ہے، آپ 14 تاریخ کو اپنی پوری بکسا کپڑے سب تیاری کر کے مکمل۔ مجھے بھائی عدنان صاحب نے کہا خواجہ صاحب اس ٹائم پر آپ نے چیلم میں پہنچنا ہے، میں جناب ساری تیاری مکمل کر کے اپنا ٹائم پہ پہنچ گیا۔ اولیاء فرماتے کامل مومن اگر تم نے دیکھنا ہے نا، یا کہتے ہو کہ میں کامل ابھی تک بنا ہوں یا نہیں، تو کیسے؟ یہ دیکھو سارے بھائی، یہ چھوٹے بچے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے، میرے بزرگ علماء سارے داڑیوں کو تیل لگایا ہوا، جس کو داڑھی نہیں تو وہ چہرہ سوار کے سارے، یعنی اچھے کپڑے دھلے ہوئے سارے آئے، کیوں؟ وہاں عدنان بھائی ملیں گے، ان کے رشتہ دار ملیں گے، علماء ملیں گے، خطیب صاحب ملیں گے، کہیں پہ کپڑے بھی چیک کیے، سلوٹ نہ پڑ جائے، استری نہ ٹوٹ جائے، ایسا کرنے نا، کوئی داغ دبا نہ ہوئے، پھر چہرہ شیشے تکنے، تکڑا بھی چاہیے نا، سنت بھی ہے، لیکن دعا بھی منگو اللہ جس طرح تو ساری صورت سونی بڑھائی تو ساری سیرت بھی سونی بڑھائی، لیکن ہم ایک دوسرے کو ملنے کے لیے آئے، اتنا کچھ کر کے آئے۔ اولیاء فرماتے تمہیں پتہ ہے جب تم قبر میں جاؤ گے پہلی ملاقات کس سے ہوگی؟ آمینہ کے لال سے ہوگی۔ تو خالد عباسی صاحب اور جتنے اہل محبت بیٹھے سارے ایک نکتہ دینے لگے ان جوانوں کو، اور بات یہیں پہ ختم کر دیں گے پھر، کہ لوگوں اپنے دوست کو، زوجہ کو، ماں باپ کو ملنے کے لیے جاؤ، عمرہ حج کے لیے جاؤ، کتنے صبر کے توبہ کر کے جاتے ہو، بڑی امام کے مزار پہ جاؤ تو بوضو ہو کے جاتے ہو، اور رب کعبہ کی قسم کامل مومن وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ اس تیاری میں ہوتا ہے جب بھی اسرائیل آ جائیں ہم اللہ رسول کی ملاقات کے لیے تیار بیٹھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، 5 وقت کی نماز آنکھو انشاءاللہ سارے کہیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، جو جا چکے ان کے لیے دعا کریں گے، اور کسی پڑوسی مسلمان کی نہ دل دکھائیں گے، نہ زبان سے تکلیف دیں گے، نہ ہاتھ سے تکلیف دیں گے۔ اور عدنان بھائی آپ سب بھائیوں نے ہر جمعہ، ویسے آپ روز ہی حاضری دیتے ہیں، اچھے دیکھ لوگے، کنز العمال کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہر جمعہ کو ماں باپ کی قبر پہ حاضری دے، سورہ یاسین پڑھے، اللہ ماں باپ کی بھی بخشش فرماتا ہے، اور اس بندے کو، اس بیٹے کو اللہ اپنے نیک اور مقبول بندوں میں لکھ دیتا ہے۔ ابے اور انا جنتی درجہ بلند ہویا، مشکات شریف سرکار فرمانے او ابا جی اللہ کو پوچھ دے، اللہ سونیا میرا درجہ بلند ہویا، میرے پاس حمال تو اتنے کوئی نہیں، اللہ فرماتا ہے اس بندے سے بے استغفاری ولادک لک، وہ جو تیرے بیٹے نے بیٹی نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، یہ جنت میں درجہ اس کی وجہ سے ہم نے بلند کر دیا۔ اور انشاءاللہ زندگی رہی پھر لمبی تقریر ہو سی، پھر کوئی ماں باپ، میلاد، نماز، دیگر گلنا تلاوت قرآن بھی کریا کرو۔ تو چراغ گولڑا نے شعر میں تو انہوں تو 3 سنانا چاہنا،
تو پھر دعا کرنے بولو سارے سبحان اللہ۔ بھائی عدنان صاحب آپ کی والدہ اور والد کے لیے اور آپ سب جتنے بیٹھے ہو سارے چراغ گولڑا علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی گولڑی فرماتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے مردے کو مرنے والے کو کفن پہنا کر سفید جوڑا پہنا کر خوشبو لگا کر غسل دے کر پاک کر کے قبر کی طرف کیوں روانہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نظر پایا بڑے بھی سبحان اللہ کو اور میں تقریر نہیں کرنی، میں دو شعر سنا کے مائک چھکر لگانے۔ نظر عالم پاکیز کی پڑے ان پر، کس پر؟ سرکار پر۔ نظر پڑے ان پر مسافران لہدی، اس لیے نہا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوا اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا۔